میں بھی وہی کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں، نصیحت کروں گا، بتاؤں گا، قرآن بتاؤں گا، حدیث بتاؤں گا، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ بات آپ نے جو فرمائی ہے، میں بہت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر رنج کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر مذہب نے اخلاقی تبدیلی نہیں کی تو کچھ نہیں کیا۔ یعنی آپ کے نمازیں اور آپ کے روزے اور آپ کی حج اور آپ کی زکاتیں بالکل ضائع ہو جائیں گی اگر آپ کے اخلاقی وجود کی تربیت نہیں ہوئی۔ اصلی امتحان یہی ہے جس میں آپ کو ڈالا گیا، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہے، اس لیے کہ وہاں تو آپ بالکل برہنہ ہوتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ ملمہ سازی کر سکتے ہیں، ان کو فریب دے سکتے ہیں، وہاں یہ نہیں کر سکتے۔ آپ سے جو اصل میں جس امتحان میں آپ کو ڈالا گیا وہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، اور پلٹ کے مجھ کو یہ نہ کہیے گا کہ وہ برے ہیں، اصل میں وہ اچھے ہوتے تو پھر آپ کا کیا کمال تھا۔ آپ کا کمال تو یہی ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بن کے دکھائیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہے احسن، یعنی آپ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر باپ کے مقام پر رکھا ہے تو اپنے مرتبے کو پہچانیے۔ قرآن مجید ایسے موقعوں پر کہتا ہے لا تنسبوا الفضل بینکم، یعنی اپنی اس فضیلت کو مت بھولو جو اللہ نے تم کو دی ہے، باپ کی جگہ پر رکھا ہے۔ تو باپ تو سراپا شفقت ہستی ہوتی ہے، سراپا محبت ہستی ہوتی ہے، اگر وہ حقوق کے ادا کرنے میں، ذمہ داریوں کو پہچاننے میں، محبت اور شفقت سے بات کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اپنی بنیادی ذمہ داری سے کوتاہی کر رہا ہے۔ تو میری دستبستہ درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور وہاں سب سے بڑا جو امتحان ہے آپ کا، جس کا نتیجہ نکلنا ہے، وہ آپ کے اخلاقی وجود کا امتحان ہے۔ اس میں کامیابی کو اصل ہدف بنائیے۔ باقی چیزوں میں کوئی کمزوری بھی رہ گئی تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن یہ معاملات انسانی حقوق کے ہیں، اور انسانی حقوق کے معاملات کے بارے میں ایک دوسرا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا گریبان پکڑنے والا موجود ہے۔ کیا کریں گے وہاں جب وہ گریبان پکڑ لے گا اور یہ کہے گا کہ میرا حق ادا نہیں ہوا، جب بیوی یہ کہے گی کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی، جب بچے یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، تو آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کردار کا جائزہ لے، اور کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں جو اخلاقی بدتمیزیاں کرتا ہوں اس کا ازالہ یہ ہے کہ 2 نفل اور پڑھ لوں گا یا 2 روپے اور خیرات کر دوں گا۔ ایسے نوافل اور ایسی خیرات اللہ تعالیٰ منہ پر مار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا جب اس بی بی کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے ہمسائے اس کے اخلاق سے تنگ ہیں لیکن نمازیں بہت پڑھتی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، پیشانی پر گھٹا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ سمجھ لیجئے کہ اصل امتحان کیا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ آپ نے اپنی اخلاقی پاکیزگی کا کتنا اہتمام کیا، اور اخلاقی پاکیزگی کے لیے باہر مت جائیے، اس لیے کہ باہر تو آدمی بڑا مہذب، بہت شائستہ ہوتا ہے، بڑی عمدہ باتیں کرتا ہے، بڑی اچھی تقریر کر ڈالے گا، دینی دعوت پہنچا رہا ہوگا، لوگوں کو تلقین کر رہا ہوگا، جیسے ہی گھر کے دروازے میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ سارا لبادہ اتر گیا۔ اس سے بڑی کوئی منافقت نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول، اپنے گھر میں اعلیٰ انسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ وہاں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کہ آپ سارے میدانوں میں کامیاب